یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں، تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظ زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسپیشلی فور انڈیا میں جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے اگین السلام علیکم۔ جو پاکستان میں ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو انڈیا میں ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔ آج کے ریئیکشن ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، کیا حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اسی کے متعلق آج کا بیان ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ آئیے دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ والا بیان۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس طرح کی ویڈیوز، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہو آپ کا دوست، اور اگر یہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں اس کی کیا ممانعت ہے۔ مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لیٹس پلے۔ حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ بالکل ایسے یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کی ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو ادر ممالک تھے، جو غیر مسلم لوگ تھے، اس میں پتہ ہی نہیں تھا حالت حیض میں ہی وہ ہم بستری کرنے لگے۔ ان کو اسلام آیا، مسلمانوں کو بتایا گیا حدیث میں اس کا کیا حکم ہے۔ مسعود صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا۔ خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں؟ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، دور رہیں۔ لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا، تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کے بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نکتے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ بیویوں سے دور رہیں جب حالت حیض ہو، جب حیض آ جائے، پیریڈ آ جائے آپ کی وائف کو، آپ دور رہیں۔ تو اس میں ہم بستری کا ممانعت ہے، ہم بستری کا منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں،
اور اس کے ہم بستری نہیں کر سکتے، اس کے پاس سوئیں، کھائیں پئیں، اس کے ساتھ لیٹیں اٹھیں بیٹھیں، جس طرح حدیث میں بھی بتایا مفتی طاہر مسعود صاحب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب رہو، کھاؤ پیو، لیٹو، سوؤ، بوسو کنارہ کرو، صرف ہم بستری نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، بہت سخت گناہ ہے۔ تو مفتی صاحب آگے بتا رہے ہیں، ہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ، یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسس کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں، تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے، وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن زنا کے قریب مت جاؤ، یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو جو ہے ہم بستری کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارے سے بتایا جا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم بستری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے، حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ صاحب قرآن مجید پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب تک پاک نہ ہو جائیں نہا کر ان کے قریب بھی مت جو، جب پاک ہو جائیں نہا کر تو آپ آئیں ان کے پاس جائیں، ہم بستری کریں جیسے مرضی کریں پاک ہونے کے بعد۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ سب کنایہ اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے۔ وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو، حتی یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے۔ ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا۔ تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا۔ بے شک اللہ پاک پاکی تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، تو یہی مراد ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا مفتی صاحب بتا رہے ہیں آپ کو کہ غسل کر کے پاک ہو جائے، یعنی کہ جب حیض ختم ہو جائے 8-10 دن جتنے دن کا پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد نہائے، غسل کرے، غسل کر کے پاک ہو جائے، پھر جیسے چاہیں آپ جائیں بیوی کے پاس، ہم بستری کریں جو مرضی کریں، ہم بستری جیسے چاہیں کریں۔
इदा ततहरना, जब वो मुकम्मल पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, तो फिर इस तरह आओ उनके पास जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तौवाबीन, तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुततहिरीन, और खूब तकल्लुफ के साथ पाक साफ रहने वालों से। तो तौबा और ततहुर का तज़किरा किया। तौबा रूहानी तहारत को कहते हैं, और जो ततहुर है वो जिस्मानी तहारत को कहते हैं। यानी इस्लाम ये चाहता है कि आप रूहानी तौर पे भी पाक साफ रहें और जिस्मानी तौर पे भी। रूहानी पाकी क्या है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो रो धो के अल्लाह को मना के राज़ी कर लें, ताकि दिल जो गंदा हुआ है वो भी सही हो जाए। और जिस्मानी पाकी यही है कि जिस्म पे कोई गंदगी लगी है तो वो पाक हो जाए। तो इसमें अल्लाह ने हालत हैज़ में औरत को भी हुक्म दिया कि वो भी नहा धो के पाक हो जाए जब हैज़ से पाक होती है, और मर्द को भी हुक्म दिया कि हालत हैज़ में तुम गंदगी की हालत में जिमा मत करो बीवी के साथ, खून में लथपथ हो जाएगा इंसान, और ये गंदगी है। तो अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। तो जो हालत हैज़ में बीवी से जिमा करता है, इसका मतलब वो पाक साफ आदमी नहीं है, वो गंदगी के वक्त में उसके करीब जा रहा है, तो ये भी गलत है। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से ऐसा हो गया हो तो अल्लाह ने तौबा का हुक्म दिया कि तौबा करके अल्लाह को मनाओ, क्योंकि रूहानी तौर पर जो गंदगी हुई है उससे भी तुम्हें पाक रहना ज़रूर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि अगर आपसे गलती हो जाए, यानी कि हैज़ की हालत में आप कर बैठो, इस बयान के सुनने से पहले जब तक आपको पता नहीं था कि इसका गुनाह कितना है, तो आप तौबा करो, सच्ची तौबा करो, अल्लाह पाक के आगे रो के अल्लाह को मनाओ, तौबा करो। और आइंदा पक्का वादा अपने आप से करो कि हम बिस्तरी की हालत में हैज़ की हालत में हरगिज़ बीवी के पास नहीं जाना, हम बिस्तरी नहीं करनी। इसका बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। इस पर यह भी है, हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हालत हैज़ में हम बिस्तरी करता है उसने उससे इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो अस्तग़फ़िर, कितना बड़ा गुनाह है ये। तो हालत हैज़ में बीवियों से दूर रहो, अल्लाह ताला पाकी को पसंद करता है, आप भी पाक रहें। तो अल्लाह को अच्छे लोग, पाकीज़ा लोग पसंद हैं। तो हालत हैज़ की आयतों के बाद अल्लाह ने ये इसलिए हुक्म दिया ताकि इस अमल के दौरान गंदगी में मुलव्विस ना होना पड़े। और ये हिकमत भी अल्लाह ने बयान कर दी कि हालत हैज़ में जिमा से हम तुम्हें इसलिए मना कर रहे हैं कि अल्लाह को पाक साफ लोग पसंद हैं, गंदगी में इन्वॉल्व होने वाले, मुलव्विस होने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं फिर इल्मी नुकात के तहत इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल बयान करूँगा जब इल्मी नुक्ते बयान करूँगा मैं। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, निसाउकुम हर्फुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। हर्स अरबी में खेत को कहते हैं, तो बमंजिला खेत के हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि हालत हैज़ में हम बिस्तरी करना कतन इजाज़त नहीं है, कतन जायज़ नहीं है, बहुत सख्त गुनाह है। कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद का तर्जमा करके बताया मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कि हम बिस्तरी हरगिज़ जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब ने बताया कि हालत हैज़ में आप औरतों से दूर रहें। इसका मतलब ये नहीं यहूदियों की तरह, काफिरों की तरह आप उससे दूर रहें, यानी कि उसके कमरे में ना आएँ, उसके हाथ का खाएँ ना, उसके हाथ का पिएँ ना, उसके हाथ के कपड़े इस्त्री किए ना पहने, उसके हाथ के कपड़े धोए हुए आप इस्तेमाल ना करें, उसके आप बिस्तर के पास ना जाएं। नहीं, गलत है, बहुत सख्त गुनाह है। अगर आप ऐसा करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, साथ लेट सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, और उसके हाथ के कपड़े इस्त्री किए पहन सकते हैं, धोए हुए पहन सकते हैं, बिस्तर में लेट सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, बीवी के साथ बोसो किनारा भी कर सकते हैं, लेकिन आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसका बहुत सख्त गुनाह है अगर आप हालत हैज़ में हम बिस्तरी करते हैं। अगर आपको पता नहीं था तो आप करते रहे हैं या आपने किया है, तो आप सच्ची तौबा करें अल्लाह पाक के आगे, और आइंदा अपने आप से पुख्ता वादा करें, हरगिज़ अब आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ तक है कि हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हम बिस्तरी की हालत हैज़ में उसने उससे इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो कितना बड़ा गुनाह है ये। परहेज़ करें इस चीज़ से, हम बिस्तरी हरगिज़ ना करें, बहुत सख्त गुनाह है। मुफ्ती साहब ने हदीस भी आपको पढ़ के सुनाई, कुरान मजीद के अंदर जो मौजूद है, कुरान मजीद का तर्जमा करके भी आपको सुनाया, अरबी पढ़ के भी सुनाया, समझाया भी, तफसील भी बताई, आपको समझाया भी कि ऐसा करना जायज़ नहीं है, हरगिज़ जायज़ नहीं है कि आप हालत हैज़ में हम बिस्तरी करें। मुफ्ती साहब के बहुत अच्छे बयान होते हैं। मुफ्ती साहब का चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कमेंट आता है, मुझे कमेंट करें। किसी भी मसले के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी मसला पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट करें। मैं आपको उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, उसी के मतलब बताऊँगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।